کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں
اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں گئے، ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر گئے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا گے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا گے، کسی کو کفن پہنا رہا گے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا گے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا گے، کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار کر دفنا رہا گے۔ یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، عن قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں وحشت سجے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مالک آگے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ دے۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا باری تبارک و تعالی مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے، وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے، پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے، پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہے، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل لگیں گے، تب وہ جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے، اللہ عز و جل کی قسم تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، جو شخص قبر کا زیادہ ذکر کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا، اے ثابت، ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے، اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ذو النورین جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ منقول ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت بھی ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔
حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دے کر کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری دنیاوی نعمتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیری پیٹھ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہ آیا، ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، تو اکیلا قبر میں رہ جائے گا، مال دنیا کا یہی رہ جائے گا، ہر عمل اچھا برا ساتھ آئے گا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لے لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا ہے، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قضاً قضا کی، رمضان المبارک کے روزے بلا شرعی عذر نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ، غیبت، چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اور جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گر درس جاری کیا، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو دعوت اسلامی کی مدنی بہاروں میں سے ایک بہار سناتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل بھی جذبات تأثر سے جھوم اٹھے گا اور سینہ باغ مدینہ بن جائے گا۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بھی بن گئے۔ سرکار غوث پاک کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرہ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا اور سر پر مستقل طور پر سبز امامے کا تاج جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک نازلہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس خود جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور انفرادی کوشش فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا۔ جو دوا کی تو ان کے مرض میں شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 16 صفحات پر مشتمل رسالہ مدنی وصیت نامہ سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروا کر دعوت اسلامی کے اپنے علاقے کے ذمہ دار کے سپرد کر دیا اور پھر صدا کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ انہیں گل بہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الاخری سن 1418 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان عطاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان عطاری علی رحمت اللہ الباری کی قبر پر فاتحے کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا ہے اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان عطاری سر پر سبز امام شریف کا تاج سجائے خوشبودار کفن اوڑے مزے سے لیٹے ہوئے گئے۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان عطاری علی رحمت اللہ الباری کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشیں کی زیارت کرتے رہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کے شکار ہونے والے افراد بھی دعوت اسلامی والوں پر اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بس تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں، خدا مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت
اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا پانی پینے کی سنتیں اور اس کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔ پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پئیں اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پئیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پی جایا کرو، بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید و خوشگوار ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا